کیا زمین اور باغ کو بیچ کر حج پر جانا ضروری ہے؟ ایک انسان پر حج کب واجب ہو جاتا ہے؟ حج کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم حج کے پریکٹیکل طریقے کو اور اس کے سلسلے سے اہم مسائل کو بیان کریں گے، تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ نے زندگی میں ایک بار خاص شرائط کے تحت واجب قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج تو واجب ہو جاتا ہے لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ انسان پر کب حج واجب ہو جاتا ہے اور حج کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ تو آئیں چلے پہلے جانتے ہیں کہ حج کس صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ حج ہر اس بالغ اور عاقل انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ جو مستطیع ہو، یعنی اس کے اندر ایبلٹی پائی جاتی ہو۔ ایبلٹی اور استطاعت کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ استطاعت یعنی ایبلٹی جو حاصل ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس مکے تک جانے اور آنے کا خرچ موجود ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب واپس آ رہے ہیں تو آپ اپنے اور اپنی فیملی کا خرچ آپ کے پاس موجود ہو، یا ان کے لیے آپ کے انتظام کرنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے راستہ محفوظ ہو اور اسی طریقے سے آپ کے اندر جسمانی اعتبار سے صحت پائی جاتی ہو، سلامتی پائی جاتی ہو کہ آپ اعمال حج کو انجام دے سکیں۔ اسی طریقے سے آخری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ اس وقت میں آپ حج کو انجام دے سکیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس زمین یا باغ یا دکان یا کھیت موجود ہو تو کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو بیچ کر حج پر جائے؟ دیکھیں، اگر کسی مومن کے پاس اتنی زمین یا اتنا باغ ہے کہ جسے وہ بیچ کر حج کر سکتا ہے تو ایسے انسان پر حج واجب ہے، اس شرط میں کہ جب پچھلے وہ تمام شرائط پائے جا رہے ہوں کہ جسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ کس شخص کے اوپر حج واجب ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ، وہ لوگ کہ جو مکے سے 16 فرسخ دور یعنی تقریباً 88 کلومیٹر دور سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں موسم حج میں، جیسے انڈیا سے یا دوسری ممالک سے جو جا رہے ہیں افراد، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حج تمتع کو انجام دیں گے، اور جو بھی حج تمتع کے لیے جائے گا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ تمتع کو انجام دے۔ جب وہ عمرہ تمتع کو انجام دے لے گا تو پھر اس کے بعد سے اسے حج تمتع کو انجام دینا ہے۔ عمرہ تمتع میں 5 عمل ہیں اور حج تمتع میں 13 عمل ہیں۔ یہاں پر پہلے میں عمرہ تمتع کے بارے میں بیان کروں گا کہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جسے آپ کو انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد سے میں حج تمتع کے اعمال کو بیان کروں گا، اور جا کر آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا کہ الگ الگ سیکشن میں تمام اعمال کی تفصیل موجود ہے، وہاں پر کلک کر کے جس عمل کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے جاننا ہو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں چلے پہلے ہم عمرہ تمتع کے اعمال کو شارٹ میں جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، حاجی کو عمرہ تمتع میں 5 عمل انجام دینا ہے۔ کون کون سا عمل انجام دینا ہے؟ سب سے پہلا عمل کو جو انجام دینا ہے حاجی کو، وہ احرام باندھنا ہے۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، احرام جو باندھنا ہے وہ افراد کے جو مدینے سے آ رہے ہیں انہیں مسجد شجرہ پہ جا کر احرام باندھنا ہے، اور وہ افراد کے جو جدے سے مکہ آئیں گے ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ہے مسجد جحفہ۔ پہلا عمل احرام باندھ لیا، پھر اس کے بعد سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آنا ہے خانہ کعبہ کے پاس، اور خانہ کعبہ پہ آنے کے بعد طواف خانہ کعبہ انجام دینا ہے۔ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل، جب آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کو انجام دے لیا تو نماز طواف پڑھنی ہے آپ کو۔ کہاں پر پڑھنی ہے آگے تفصیل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ چوتھا عمل صحیح کرنی ہے آپ کو، کہاں پر؟ صفا اور مروہ کے درمیان۔ پانچواں عمل آپ کو کیا کرنا ہے؟ پانچواں عمل تقصیر کرنی ہے، یعنی اپنے بال یا ناخن کو کاٹنا ہے۔ تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمرہ تمتع میں جو اعمال ہمیں انجام دینے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آئیں اب اسی اعمال کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے احرام باندھنا ہے، کس طریقے سے دیگر اعمال کو انجام دینا ہے۔ دیکھیں، ہم جب مکے میں جائیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ مکے میں احرام باندھ کر داخل ہوں۔ بغیر احرام باندھے ہوئے مکے میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور جب ہم مکے میں داخل ہوں گے تو ممکن ہے کہ الگ الگ راستوں سے مکے میں داخل ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے الگ الگ راستوں پہ الگ الگ میقات کو معین کیا کہ تاکہ اس جگہ سے
احرام باندھ کر حاجی افراد مکے میں داخل ہو، تو آئے بہتر طریقے سے میقات کے بارے میں اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس تصویر میں ان جگہوں کو بتایا گیا ہے کہ جسے میقات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے ذوالحلیفہ، دوسرا میقات ہے جحفہ، تیسرا ہے یلملم، چوتھا ہے قرن المنازل اور آخری میقات ہے ذات العرق۔ یہ وہ 5 میقات ہے کہ جہاں سے انسان کو احرام باندھنا ہے۔ عام طور سے جو مومنین مکے یا مدینے سے جاتے ہیں، ان دونوں میقات یا اس کے برابر جگہوں سے کہیں پر سے میقات باندھنا ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ وہ میقات تھے کہ جہاں سے ہمیں عمرے کا احرام باندھنا ہے، لیکن عام طور سے جو مومنین آتے ہیں جدہ سے ایئرپورٹ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے پہلے مدینہ جاتے ہیں اور پھر مکہ آتے ہیں، یا بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ جدہ ایئرپورٹ سے ہی مکہ آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دونوں کی ذمہ داریاں احرام باندھنے کے سلسلے سے الگ الگ ہیں۔ انہیں کہاں سے احرام باندھنا ہے تو آئیں چلے اسے دیکھیں۔ جو لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں اور پھر مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں تو انہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوی کے مطابق انہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مخصوص کیا گیا ہے ایک ایریے کو کہ جہاں پر مردوں کو احرام باندھنا ہے، ایک ایریا مخصوص ہے جہاں پر خواتین آئیں گی اور وہاں پر احرام باندھیں گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے اور پھر اس کے بعد سے آگے کے سارے اعمال کو انجام دینا ہے۔ اور جو مومنین جدہ سے مکہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے کہ جدہ نہ میقات ہے اور نہ ہی محاذی میقات میں آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو دیکھیں ایسے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے کسی میقات تک جائیں، مثلا جحفہ جائیں، وہاں احرام باندھیں اور پھر اس کے بعد مکے میں داخل۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ نظر کے ذریعے سے میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے۔ نظر کیا ہے اس کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو نظر کے الفاظ اپنے زبان پر جاری کرنے ہوں گے۔ وہ نظر کے الفاظ کیا ہے؟ مثلا کہ اگر میں خیریت سے پہنچ گیا تو میں اللہ کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھوں گا۔ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اس وقت آپ کو پتا چلا تو آپ وہیں پر کوئی ایسی نظر مانیں کہ جو فوراً پوری ہو جانے والی ہو اور پھر اس کے بعد وہیں سے آپ احرام باندھ لیں۔ یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمرہ تمتع کا سب سے پہلا عمل احرام باندھنا ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں احرام کس طریقے سے باندھنا ہے، احرام میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور احرام باندھنے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر سب سے پہلے احرام کے مخصوص لباس کو ہمیں پہننا ہے، اور یہ کام مخصوص ہے مردوں کے لیے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لباس ہیں، اسے کس طریقے سے ہمیں پہننا ہے۔ دیکھیں احرام کے لباس کو پہننے کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ رائج طریقہ ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے بھی مطابق اسی رائج طریقے کو احتیاط مستحب قرار دیا انہوں نے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے باندھیں۔ یہاں پر دیکھیں لنگی کو کس طریقے سے باندھنا ہے، یہ دیکھیں یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر ایک سرے کو دوسرے سرے میں گرہ باندھنا بھی، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے آپ کو۔ حتیٰ آپ پن اور سوئی سے بھی باندھنے سے پرہیز کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز خاص خیال یہ دینا ہے آپ کو کہ یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ یا لوور، حتیٰ عام طور سے کہ جو انڈر ویئر ہوتی ہے سلی ہوئی، اسے بھی آپ کو اتار دینا ہے۔ یعنی مرد حضرات کوئی بھی سلے ہوئے لباس کو نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے شرط ہے کہ نمازی کا لباس جس طریقے سے غصبی نہیں ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے یہ لباس احرام بھی پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ چادر کو پہننے کا طریقہ اور چادر کو اوڑھنے کا طریقہ، اس طریقے سے چادر پہن لیں، آپ کا احرام مکمل ہو جائے گا۔ مردوں کے احرام کے لباس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ آئے جانتے ہیں کہ عورتوں کو کس طریقے کا لباس احرام کی حالت میں پہننا ہے۔ عورتیں اپنے عام لباس میں ہی احرام باندھ سکتی ہیں، انہیں مردوں کی طرح لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ تمام شرائط جو نمازی کے لباس میں شرط ہے، یہاں پر خاتون کے لباس میں بھی وہ تمام شرائط ضروری ہیں۔ یعنی پاک ہونا چاہیے لباس کو، اسی طریقے سے غصبی نہیں ہونا چاہیے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور کلائی سے انگلیوں تک ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے۔ جب آپ نے احرام کا لباس پہن لیا تو دوسری چیز جو احرام باندھنے میں ضروری ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرنے میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔
پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص اور اللہ سے قریب اور نزدیک ہونے کے لیے ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں زبان پر لے کے آنا ہے یا دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ عمرہ تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں قربت اللہ۔ تیسری چیز کہ جو احرام میں ضروری ہے وہ ہے تلبیہ کہنا۔ جب آپ نے لباس احرام پہن لیا، نیت اور پھر اس کے بعد سے تلبیہ کا مرحلہ آئے گا۔ تو تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں، آئے اسے ویڈیو میں سنتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر کسی شخص نے اس ترتیب کی پابندی نہیں کی اور اس نے نیت اور تلبیہ کو لباس احرام پہننے سے پہلے کہہ لیا تو ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی فیض اللہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر اسے دوبارہ تلبیہ کے الفاظ کو دہرانا ہوگا۔ تلبیہ کے سلسلے سے ایک اور اہم پوائنٹ ہے، آئے اسے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلبیہ کے الفاظ کو سنا، دیکھیے آیت اللہ سستانی فیض اللہ کے فتوے کے مطابق تلبیہ اگر ایک بار بھی ان الفاظ کو آپ نے ایک بار بھی صحیح طریقے سے انجام دے دیا تو آپ کا واجب مکمل ہو جائے گا، لیکن ہاں مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ تلبیہ کے ان الفاظ کو دہراتے رہے، اس وقت تک دہراتے رہے جب تک کہ مکہ کے قدیمی گھر نہ دکھ جائے۔ جب آپ نے تلبیہ کہہ لیا تو آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی کہ جو آپ کے اوپر حلال تھی پہلے، اب وہ حرام ہو جائے گی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اوپر حرام ہو گئی، کہ جن سے پرہیز کرنا واجب ہے، اسے ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جو مرد حضرات کے لیے ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ دیکھیں، مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کے بعد سائے میں چلنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ اگر ٹیکسی جو لے رہے ہیں آپ یا بس وغیرہ سے جب سفر کر رہے ہیں تو اس کی چھت بند نہیں ہونی چاہیے، چھت کھلی ہونی چاہیے اگر دن میں سفر ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ احرام کے سلسلے سے مومنین کے درمیان کچھ کامن مسٹیک پائی جاتی ہے، تو آئیں اسے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئیں کامن مسٹیک کو دیکھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے سلے ہوئے لباس کا پہننا جائز نہیں ہے، لہذا بعض مومنین تصور کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا بیگ گلے میں ٹانگا جاتا ہے یا بیلٹ کے طور پر کمر میں باندھا جاتا ہے اور وہ سلا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی ہم نہیں یوز کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چھوٹا سا پرس ہوتا ہے کہ جسے ہم بیلٹ کے طور پر کمر میں باندھتے ہیں اور اس میں پیسہ یا کوئی ضروری چیزیں رکھتے ہیں، وہ ہم رکھ سکتے ہیں، اسے ہم اپنے کمر میں یا گلے میں ٹانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس لباس میں ہم نے احرام باندھا ہے اسے آخر تک ہمیں پہننا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ درمیان میں اسے بدل سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نجس ہو جائے تو اسے فوراً پاک کرنا ہے، اور پاک کرنے کے بعد اسے دوسرا لباس بھی پہن سکتے ہیں یا اسی کو پاک کرنے کے بعد بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پہلے عمل یعنی احرام کے بارے میں تفصیل سے جان لیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرا عمل جو ہمیں انجام دینا ہے، وہ ہے طواف۔ اس کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ عمرہ تمتع کا دوسرا عمل ہے طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ طواف کی حالت میں کچھ اہم شرائط پائی جاتی ہیں، آئے اسے دیکھتے ہیں۔ طواف کی پہلی شرط ہے نیت، یعنی قربتاً اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے طواف کو انجام دینا ہے۔ دوسری شرط ہے طہارت، یعنی آپ وضو، غسل یا تیمم جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق آپ طاہر ہوں گے، پھر اس کے بعد سے آپ طواف کے لیے جائیں گے۔ اگر آپ وضو یا غسل یا تیمم کی جو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے اسے انجام نہیں دیا تو آپ کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے وہ ہے کہ آپ کے بدن اور لباس کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے وہ مردوں سے مخصوص ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کا ختنہ شدہ ہونا ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط ہے کہ آپ کا پہناوا اور آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ طواف کی حالت میں بھی اتنا ہی لباس ضروری ہے کہ جتنا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔
تو یہاں تک ہم نے شرائط طواف کو جان لیا. آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں طواف کس طریقے سے انجام دینا ہے, طواف میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں, ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں پر ختم کرنا ہے. آئے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں, طواف میں واجب یہ ہے کہ آپ کا شوط جو شروع ہو رہا ہے, چکر جو شروع ہو رہا ہے طواف کا, وہ حجر اسود سے شروع ہو اور 7واں چکر جو ختم ہو وہ حجر اسود پر ہی ختم ہو. یعنی شروع بھی حجر اسود سے اور ختم بھی حجر اسود پہ کرنا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر آپ تھوڑا سا پہلے سے ہی ارادہ کر لیں کہ خدایا میں طواف وہاں سے شروع کر رہا ہوں, میرا طواف وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جہاں سے واقعاً حجر اسود. اور جب آخری شوط آپ مکمل کریں تو وہاں پر بھی اسی ارادے سے شوط کو مکمل کریں, چکر کو مکمل کریں کہ خدایا میرا طواف حجر اسود پر ہی ختم ہو رہا ہے کہ جہاں پر واقعاً حجر اسود, اور تھوڑا سا آپ آگے قدم اپنے بڑھا لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا طواف حجر اسود پر ختم ہو گیا ہے. دوسری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ کو اپنے بائیں جانب قرار دینا ہے, یعنی اس طریقے سے شروع کرنا ہے. یعنی آپ یہاں سے شروع کریں گے حجر اسود کے پاس سے اور آپ اپنا بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سے اس طریقے سے آپ کا طواف شروع ہوگا. اس طریقے سے پورا مکمل جو ہے وہ طواف آپ کو کر کے یہاں تک آنا ہے تو ایک شوط مکمل ہو جائے گا, ایک چکر مکمل ہو جائے گا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور اس طریقے آپ کو 7 شوط مکمل کرنے ہوں گے. لیکن ہاں عام طور سے عرف میں یہ کہا جائے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب قرار دے دیا ہے, بس یہی کافی ہے. طواف میں تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے ہجر اسماعیل کو بھی طواف میں شامل کیا جائے. آئیں اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں, طواف میں ایک اور چیز کی جسے واجب قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجر اسماعیل کو آپ کو طواف میں شامل کرنا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہجر اسماعیل یہ دیکھ رہے ہیں اسے ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے. آپ کو اس کے اندر سے یا اس کے اوپر سے طواف کرنا صحیح نہیں ہے آپ کے لیے, لہٰذا آپ کو جو طواف کرنا ہے وہ ہجر اسماعیل کے باہر سے آپ کو طواف انجام دینا ہے. چوتھی چیز جو واجب یہ ہے کہ طواف کرنے والے کو طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار اور اس کے جو چبوترے ہوتے ہیں جسے شادروان کہا جاتا ہے, یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اسے شادروان کہا جاتا ہے, اس سے آپ کو ہٹ کے چلنا ہے. اور طواف کی حالت میں اگر آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گیا یعنی شادروان کی طرف مثلا آپ نے چومنا چاہا اور چوم لیا طواف کی حالت میں, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر تک شادروان کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھا ہے یا دیوار کو چوم لیا ہے اتنی دیر کا پھر سے آپ کو طواف میں جبران کرنا ہوگا. پانچویں شرط یہ ہے کہ کعبے کے گرد آپ کو 7 شوط یعنی 7 چکر مکمل کرنے ہیں, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور جان بوجھ کر 7 شوط یعنی 7 چکر سے اگر کوئی زیادہ کر دے تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل ہو جائے گا. چھٹی شرط یہ ہے کہ طواف کے تمام شوط لگاتار ہونے چاہیے, یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ انسان طواف جو کر رہا ہے وہ تمام شوط کو ایک کے بعد ایک انجام دے رہا ہے. تھوڑا بہت اگر فاصلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاں اگر 10 منٹ یا اس سے زیادہ اگر ایک شوط سے دوسرے شوط کے درمیان, ایک چکر سے دوسرے چکر کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں یہ موالات ختم ہو جائے گا اور طواف صحیح نہیں ہے. 7ویں شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے طواف کرے, یعنی اگر کوئی انسان بھیڑ کی وجہ سے اور بھیڑ کے سہارے سے طواف کرے تو ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہاں اگر بھیڑ کی وجہ سے مثلا پیچھے سے دھکا لگ رہا ہے اور آپ تیزی سے چل رہے ہو تو ایسی صورت میں آپ کے طواف پر کوئی اثر نہیں ہوگا, آپ کا طواف صحیح ہے. یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں طواف کس طریقے سے انجام دینا ہے, طواف میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں. لیکن ہاں ہمیں طواف کس محدودے میں, کس ایریے میں انجام دینا ہے, یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے لے کر کہاں تک ہم طواف کر سکتے ہیں. آئے اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں, ہمیں جو خانہ کعبہ کا طواف انجام دینا ہے وہ کتنے محدودے اور کتنے ایریے میں انجام دینا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے لے کر مقام ابراہیم تک کا ایریا یہ ایک زرد رنگ کی پٹی سے معین کیا گیا ہے. بعض مراجع کہتے ہیں کہ آپ کو اسی درمیان میں, یہ جو تقریباً 12 میٹر ہوتا ہے, اسی درمیان میں کرنا ہے.
لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ کہیں پر سے بھی طواف کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہاں پر سے بھی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا کے اوپر جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، چونکہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، کہ وہ ان 12 میٹر کے درمیان سے طواف کر لیں، تو ان کے لیے مکروہ ہے کہ اس سے باہر جا کر طواف کریں، یعنی ان کا طواف تو صحیح ہوگا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ طواف کے سلسلے سے بھی مومنین کے درمیان کچھ مسٹیک پائی جاتی ہے، آئے اسے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں طواف کی حالت میں ہمیں رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہیں ہونا ہے، جیسا کہ رو بقبلہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان طواف کرتے کرتے احساساتی ہو جاتا ہے اور کعبے کو چومنے کے لیے کعبے کی طرف مڑ جائے طواف کے عالم میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کعبے سے دوسری طرف دیکھنے لگے، کوئی چھوٹ گیا ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو جائے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جتنی دیر اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے انجام دیا ہے، اس کو دوبارہ سے آپ کو طواف کرنا ہوگا، یعنی آپ پھر سے واپس پلٹیں گے، جہاں سے آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے وہاں سے پھر سے طواف کو شروع کریں گے۔ نماز کی حالت میں اگر انگوٹھے کی پور کے برابر یا اس سے کم خون لگا ہوا ہے تو انسان کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا کے اوپر طواف میں اگر خون لگا ہوا ہے تو انسان کا طواف صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر طواف کے بعد آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے لباس پر مثلا خون لگا ہوا تھا تو آپ کا طواف صحیح ہے۔ طواف کی حالت میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا بال باہر رہ گیا یا اس کا ہاتھ دکھ گیا تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل ہو جائے گا، جبکہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کسی خاتون کا بال یا بازو یا پنڈلی کھلی رہ جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراً ان چیزوں کو چھپائے تاکہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ طواف کے درمیان اگر ہماری طہارت ختم ہو جائے، جیسے وضو باطل ہو جائے، تو کیا ہمارا طواف باطل ہو جائے گا اور ہمیں دوبارہ شروع سے طواف کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس سوال کے جواب میں ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کریں کہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ طواف میں طہارت شرط ہے، یعنی آپ یا تو باوضو ہوں یا اگر آپ پر غسل واجب تھا تو آپ غسل کر کے آئیں اور طواف کریں، یا آپ کی ذمہ داری اگر ایسی تھی کہ جس میں آپ کے اوپر تیمم ضروری تھا تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ تیمم کر کے طواف کو انجام دیں، یہ ایک پہلی بات۔ دوسری طرف یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ طواف کے شوط میں یعنی طواف کے جو چکر ہیں اس میں موالات ہونا چاہیے، یعنی پے در پے انجام دینا ہے آپ کو۔ تو اس پوائنٹ کی طرف توجہ دینے کے بعد اب آئیں ہم اصل جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں اس سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ اگر چوتھے شوط سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا طواف باطل ہو گیا، جائیں پھر سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد آئیں اور مکمل طواف کو پھر سے انجام دیں۔ لیکن اگر چوتھے شوط کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پر دو صورت ممکن ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بے اختیاری طور سے آپ کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے، تو ذمہ داری یہاں پر کیا ہے؟ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ جائیں وضو کریں اور جہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے آ کر آپ اپنے طواف کو مکمل کریں اور آپ کا طواف صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اختیار سے وضو کو توڑا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر سے جائیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آئیں اور آنے کے بعد اس طواف کو مکمل کریں کہ جسے آپ نے چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد سے ایک بار اور طواف کو مکمل کریں، یعنی 7 چکر اور لگائیں گے، تب آپ کا جا کے طواف صحیح ہوگا۔ یہاں تک ہمیں طواف کے بارے میں تقریباً تمام ضروری باتیں معلوم ہو گئی۔ جب ہمارا طواف مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد تیسرا عمل ہے نماز طواف کا۔ نماز طواف کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہے، اسے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جب طواف مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں نماز طواف کو انجام دینا ہے۔ نماز طواف ہمیں کس وقت پڑھنی ہے؟ تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق جیسے ہی آپ نے طواف کو مکمل کیا فوراً آپ کو نماز طواف انجام دینا ہے، اس طریقے سے کہ عرف عام میں یہ کہا جائے کہ آپ نے طواف کے فوراً بعد نماز طواف کو پڑھ لیا ہے۔ 10 منٹ تک اگر فاصلہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلاً تجدید طہارت کے لیے یعنی دوبارہ سے وضو کرنے کے لیے جانا ہے یا نماز جماعت میں شرکت کے لیے گئے آپ اور فاصلہ ہو گیا تھوڑا سا زیادہ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں جو نماز طواف انجام دینی ہے وہ مقام ابراہیم کے
पुश्त पर, ना ही आगे, ना ही दाईं जानिब, ना ही बाईं जानिब। यानी आपको यहाँ पर ये देखें, ये जो एरिया मुअय्यन कर दिया गया है, इस एरिया में ही आपको नमाज अदा करनी है, ना ही दाईं जानिब, ना ही बाईं जानिब, ना ही इसके पीछे। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज सही नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा भीड़ है और मुमकिन नहीं है आपके लिए पढ़ना मकाम इब्राहिम की पुश्त पर इस एरिया में, तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने कहा है कि एहतियात वाजिब की बिना पर आपको 2 नमाज पढ़नी है। एक आपको यही कहीं दाईं जानिब या बाईं जानिब पढ़ लेनी है, और फिर एक नमाज आपको बहुत दूर जाके, लेकिन पुश्त मकाम इब्राहिम पर, कि जहां पर आपके लिए मुमकिन हो वहां पर जाके आप दूसरी नमाज पढ़ लेंगे। देखिए, नमाज तवाफ जिस तरीके से हम नमाज सुबह अदा करते हैं 2 रकत, उसी तरीके से नमाज तवाफ भी हमें पढ़नी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये याद रहे आपको कि इसमें अजान व अकामत कहना ज़रूरी नहीं है। आप बग़ैर अजान व अकामत के नियत करेंगे। नियत में आपको हमेशा, आप जानते हैं कि दिल में इरादा करना है क्या, कि हम नमाज तवाफ पढ़ रहे हैं क़ुर्बतन इलल्लाह, वाजिब हो या मुस्तहब, वो आप दिल में खुद इरादा करेंगे। यहाँ पर मर्दों को अख्तियार है कि चाहे तो वो बुलंद आवाज़ से इस नमाज को अदा करें, या फिर चाहे तो आहिस्ता आवाज़ से अपनी इस नमाज को अदा करें। नमाज तवाफ पढ़ लेने के बाद हमें सई अंजाम देनी है। सही क्या है, हमें किस तरीके से अंजाम देना है, इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट है, तो आए उसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम स्क्रीन पर समझते हैं। देखें, आपको जो सही करनी है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान में अंजाम देनी है। यहाँ पर एक खास ख्याल रखना है कि नीयत और इखलास के साथ, यानी क़ुर्बतन इलल्लाह, इस सही को अंजाम देना है। हाँ, इस हालत में, यानी सही की हालत में ज़रूरी नहीं है कि आपके बदन पाक हो, आपका लिबास पाक हो, आप खुद बावुज़ू हो, लेकिन हाँ, बेहतर है कि आपका लिबास पाक हो, साफ हो, बेहतर है कि आप बावुज़ू हो, ताकि सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो देखिए, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात मुस्तहब ये है कि जैसे ही नमाज तवाफ आपने ख़त्म किया, फ़ौरन उसके बाद आप सई के लिए निकल जाएं। फिर यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर रात तक आपने टाल दिया तो कोई मसला नहीं है, जायज़ है, लेकिन दूसरे दिन तक टालना सई को जायज़ नहीं है। तीसरा पॉइंट सई के तरीके के बारे में, कि हमें सई किस तरीके से करना है और कहां से कहां तक करना है। तो आइए इसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, सई में आपको 7 शौत यानी 7 चक्कर लगाने हैं। शुरू कहां से होना है? शुरू सफ़ा से होना है। देखिए, इस तरीके का एरिया एक मुअय्यन है, वहां पर आप जब जाएंगे तो ये एरिया सफ़ा का एरिया कहलाता है। इससे शुरू करेंगे सफ़ा से, और कहां तक जाएंगे? मरवा पर। यहाँ पर आपका 1 शौत, 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप मरवा से लेकर कहां आएंगे? सफ़ा पर। जब सफ़ा पर आएंगे तो ये आपका 2 चक्कर हो जाएगा। लिहाजा आपने जब शुरू किया है सफ़ा से, तो आपका 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होना करार पाएगा। लिहाजा आप इस तरीके से 7 चक्कर को अंजाम देंगे ताकि आपकी सही मुकम्मल हो सके। सही के बारे में चौथा पॉइंट ये है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के नज़दीक एहतियात वाजिब के बिना पर सई के शौत यानी चक्कर के दरमियान में मुआलात होना चाहिए। मुआलात यानी उर्फ़ आम में आम तौर से ये कहा जाए कि आपने इस शौत को, इस चक्कर को एक के बाद एक अंजाम दिया है, यानी एक अमल अंजाम दिया। हाँ, अगर दरमियान में आप थक जा रहे हैं तो रुक सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, एहतियात मुस्तहब ये है कि इस दरमियान में आप बैठे नहीं, मगर ये कि किसी मजबूरी की वजह से। देखिए, हमें जो सही अंजाम देनी है उसमें एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि हमें, जब हम सफ़ा से चल रहे हैं तो किस तरफ हमारा चेहरा होना चाहिए। जब हम सफ़ा से चल रहे हैं तो ये देखें, आप लकीर से मुअय्यन कर दिया गया है कि आप सफ़ा से मरवा की तरफ आ रहे हैं, लिहाजा आपका चेहरा भी मरवा की तरफ होना चाहिए। मरवा से जब आप सफ़ा की तरफ जाएंगे तो आपका चेहरा सफ़ा की जानिब होना चाहिए। अगर कोई बैक आ रहा है रिवर्स गियर में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये किफायत नहीं करेगा। आपको खास ख्याल रखना है। हाँ, एक चीज है, आपको आजाद छोड़ा गया है, अगर आप चाहें तो दाईं जानिब, बाईं जानिब देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बैक अगर आप जो है वो सही कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। जब आपने सही को मुकम्मल कर लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि तकसीर को अंजाम दें। तकसीर के बारे में कुछ अहम पॉइंट है, आए उसे जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट को स्क्रीन उम्र तमत्तो में हमें सही के बाद तकसीर को अंजाम देना है। तकसीर का मतलब होता है बाल या दाढ़ी या मूंछ के बाल को कैंची या इस किस्म की किसी चीज से
چھوٹا کرنا، کوتاہ کرنا، کم کرنا، لیکن ہاں صرف ناخن کاٹنے سے تقصیر نہیں مانی جائے گی۔ اور اس بات کا خیال رہے کہ عمرہ تمتع میں حلق کرنا یعنی سر کا منڈوانا حرام ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سر منڈوا لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ تو دیکھیں کفارہ ایک بھیڑ ہے، ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تقصیر ہمیں کب انجام دینی ہے؟ تو دیکھیں تقصیر ہمیں سعی سے پہلے انجام نہیں دینا، سعی کے بعد ہی ہمیں تقصیر کرنی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو اختیار ہے، چاہے تو سعی کے فوراً بعد انجام دے دیں یا پھر آپ تھوڑی دیر تک انتظار کریں، لیکن ہاں جب تک کہ آپ تقصیر نہیں کریں گے آپ احرام سے خارج نہیں ہوں گے، یعنی آپ پر جب تک کہ تقصیر کو انجام نہ دے دے ساری چیز حرام رہے گی۔ آخری پوائنٹ تقصیر کے بارے میں یہ ہے کہ تقصیر ہمیں کہاں پر انجام دینی ہے؟ تو دیکھیں تقصیر کے لیے کوئی خاص جگہ معین نہیں کی گئی ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو جیسے ہی سعی مکمل کیا، جہاں پر سعی مکمل ہوئی وہیں پر آپ تقصیر کو انجام دے سکتے ہیں، چاہے تو اپنے ہوٹل پر یا اپنے گھر پر جہاں آپ رکے ہیں وہاں پر جا کر تقصیر کو انجام دیں۔ تو یہاں تک ہمیں عمرہ تمتع کے اعمال کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے تقصیر کر لیا، آپ تقصیر کے بعد احرام سے خارج ہو گیا، وہ چیز جو ابھی تک آپ کے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی۔ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حج تمتع کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ حج تمتع میں کتنے اعمال ہیں؟ آئیں پہلے اسے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے آئیں گے اور تفصیل سے ان تمام اعمال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حج تمتع میں حاجی کو 13 عمل انجام دینا ہے۔ سب سے پہلا عمل اسے جو انجام دینا ہے وہ ہے مکے میں احرام باندھنا، پہلا عمل۔ دوسرا عمل اسے جو انجام دینا ہے وہ اسے عرفے میں جا کر وقوف کرنا ہے، یعنی حاضر ہونا ہے۔ تیسرا عمل جو اسے انجام دینا ہے وہ ہے مشعر میں ٹھہرنا اور وقوف کرنا۔ چوتھا عمل اسے جو انجام دینا ہے وہ جمرہ عقبہ یا جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اسے کنکری مارنی ہے 7 عدد۔ پھر اس کے بعد سے 5واں عمل جو اسے انجام دینا ہے وہ اسے مینا میں قربانی انجام دینی ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا عمل اسے حلق یا تقصیر انجام دینا ہے۔ 7واں عمل پھر سے حاجی کو آنا ہے کہاں؟ خانہ کعبہ کے قریب، اور اسے طواف انجام دینا ہے۔ طواف کے بعد 8واں عمل اس کا کیا ہوگا؟ نماز طواف۔ پھر اس کے بعد 9واں عمل سعی اسے انجام دینی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ 10واں عمل پھر سے اسے طواف النساء انجام دینا ہے۔ 11واں عمل طواف نساء کے لیے ایک نماز ہے، یعنی نماز طواف النساء، اسے انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سے 12واں عمل مینا میں رات گزارنی ہے آپ کو، اور 13واں عمل تینوں جمروں کو کنکری مارنا ہے۔ یہ 13 عمل ہو گئے۔ ان تمام اعمال کی ڈیٹیل کس طریقے سے کب آپ کو انجام دینا ہے انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ تو یہاں تک آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حج تمتع میں آپ کو کون کون سے 13 عمل کو انجام دینا ہے۔ آئیں آپ جانتے ہیں انہی اعمال کو تفصیل سے کہ ہمیں کس طریقے سے کون سے عمل کو انجام دینا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا عمل جو آپ کو انجام دینا ہے وہ ہے احرام باندھنا ہے۔ آپ کو احرام کہاں سے باندھنا ہے، کب باندھنا ہے اور کس طریقے سے باندھنا ہے، آئے اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حج تمتع کا جو احرام باندھنا ہے آپ کو وہ عمرہ تمتع کی تقصیر کے بعد سے لے کر آپ کو عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن ظہر تک باندھ لینا ہے، کسی وقت بھی۔ لیکن سب سے افضل اور بہتر وقت جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے وقت۔ حج تمتع کے احرام باندھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد الحرام ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم یا ہجر اسماعیل کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد سے وہاں پر احرام باندھیں۔ لیکن ہاں وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے یا کوئی بھی مشکل ہو یا آپ مستحب پہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ شہر مکہ میں کہیں پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ حج تمتع کے احرام کے شرائط اور احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے کہ جو عمرہ تمتع کا تھا اور پہلے آپ نے دیکھا ہے۔ یہاں پر بس فرق جو پایا جاتا ہے وہ نیت میں، وہاں آپ نے عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھا تھا، یہاں آپ کو حج تمتع کے لیے احرام باندھنا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی کہ جو آپ کے اوپر حرام ہو گئیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں اسے آخر میں ہم ویڈیو میں بیان کریں گے، اسے جا کر ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ بعض حرام کام کو انجام دینے کے بعد آپ کا حج بھی باطل ہو جائے۔ حج تمتع کا احرام باندھنے کے بعد ہمیں جو عمل انجام دینا ہے اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ حج تمتع کا دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے،
یعنی رکنا ہے، حاضر ہونا ہے. اب چاہے آپ پیدل ہوں، سواری پر ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، وہاں پر آپ کو رکنا ہے. کس نیت کے ساتھ؟ قربتاً اللہ، اخلاص کے ساتھ وہاں پر رکنا ہے. پھر اس کے بعد سے ایک مسئلہ ہے کہ یہ دیکھیں جبل الرحمہ ہے، یہ اس پر بھی وقوف کرنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہمیں جو میدان عرفات میں رکنا ہے وہ 9 ذی الحج کو رکنا ہے، ظہر کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک رکنا ہے. اگر کوئی اسے ترک کرے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. لیکن واجب رکنی کیا ہے؟ واجب رکنی یہ ہے کہ آپ کو ان درمیان میں، یعنی ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان سے تھوڑی دیر بھی اگر آپ رک جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا حج صحیح ہے. لیکن اگر بالکل نہیں رکے اختیاری حالت میں تو ایسی صورت میں آپ کا حج باطل ہو جائے گا. دیکھیں جب آپ میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہیں اور رک رہے ہیں تو یہاں پر مستحب یہ ہے کہ آپ طہارت کے عالم میں وہاں پر رکیں. اسی طریقے سے مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ زوال کے وقت ایک غسل انجام دیں. اس کے علاوہ جتنی دیر آپ میدان عرفات میں رکنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس وقت کو آپ دعا، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزاریں. اسی طریقے سے دعائیں متعدد ذکر ہوئی ہیں، خاص طور سے جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے. دیکھیں یہاں پر عرفات سے کوچ کرنے اور نکلنے کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے کوچ نہیں کرنا ہے، نکلنا نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر علم کے عالم میں غروب آفتاب سے، سورج ڈوبنے سے پہلے میدان عرفات سے نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام عمل کو انجام دے رہا ہے. اگرچہ اس کا حج باطل نہیں ہوگا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراً پلٹ کے واپس آئے کہاں پر؟ میدان عرفات میں، اور غروب کے بعد پھر وہاں سے نکلے. اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے چونکہ جان بوجھ کر نکلا تھا تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. کفارہ کیا ہے؟ آئیں اسے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی انسان میدان عرفات سے جان بوجھ کر سورج ڈوبنے سے پہلے نکل جائے اور پھر واپس پلٹ کے میدان عرفات میں نہ آئے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اونٹ کفارے کے طور پر اسے ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کفارے کے طور پر اونٹ دینے کی، تب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 18 روزے رکھے گا. 18 روزے کہاں پر رکھنے ہیں؟ چاہے تو آپ مکے میں یا راستے میں یا وطن واپس آ کر کسی وقت بھی 18 روزے رکھ سکتے ہیں. مستحب یہ ہے کہ یہ 18 روزے لگاتار رکھے جائیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کر یا مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے کوچ کر جا رہا ہے، نکل جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے متوجہ ہو جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پلٹ کر میدان عرفات میں آئے. لیکن اگر وہ معلوم ہونے کے بعد بھی پلٹ کر نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اسے کفارہ دینا ہوگا. کفارہ وہی ہے کہ جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا. یہاں تک حج تمتع کے 2 اعمال بیان ہو چکے. آئے حج تمتع کا تیسرا عمل کیا ہے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. حج تمتع کا تیسرا عمل کہ جو حاجی کو انجام دینا ہے وہ ہے مزدلفہ میں وقوف کرنا، یعنی حاضر ہونا. اس کا ایک خاص وقت بیان کیا گیا ہے جو ابھی آگے بیان کیا جائے گا، جسے یہ جو جگہ دکھ رہی ہے اسے مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے اور مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے. مزدلفہ یا مشعر الحرام میں حاجی کو جو وقوف کرنا ہے اور رکنا ہے وہ کس وقت سے کس وقت تک رکنا ہے. تو یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو شب عید الاضحیٰ کا کچھ حصہ اور اذان صبح تک رکنا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر آپ طلوع آفتاب تک کہاں پر رکے؟ مزدلفہ یا مشعر الحرام میں رکے رہے. مزدلفہ میں رکنے اور وہاں سے نکلنے کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ ہیں، آئیں ایک ایک کر کے اسے جانتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حاجی کو احتیاط واجب کی بنا پر طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک مزدلفہ میں رہنا ہے، یا تھوڑی سی اجازت آیت اللہ ثانی فضل اللہ نے یہ دی ہے کہ آپ وادی محصر تک جا سکتے ہیں، لیکن وادی محصر سے طلوع آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نکل جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک گوسفند کفارے کے عنوان سے دے، لیکن اگر بھولے سے چلا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے.
दूसरा अहम पॉइंट ये कि जैसा कि अभी बयान हुआ कि एहतियात वाजिब की बिना पर तुलुए आफ्ताब तक यानी सूरज निकलने तक मुज़दलिफ़ा में मशअरुल हराम में आपको रुकना है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनके लिए इजाज़त है कि वो इस वक्त से पहले ही मिना की तरफ कूच कर सकते हैं, मिना के लिए निकल सकते हैं। उनमें सबसे पहले बच्चे, इसी तरीके से ख़वातीन, बूढ़े या बीमार अफराद, ये वो अफराद हैं कि जो निकल सकते हैं पहले ही। साथ ही साथ वो अफराद कि जो इन लोगों के मुआविन और मददगार होते हैं या सरपरस्त अफराद होते हैं, वो भी साथ में इनके पहले निकल सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कि जो सरपरस्त या मददगार अफराद हैं, अगर वहाँ साथ रहना इन बच्चों, ख़वातीन के साथ या बूढ़े और बीमार अफराद के साथ रहना ज़रूरी नहीं है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी और ज़रूरी है कि वो पलट के आए मशअर और वहाँ पर तुलुए आफ्ताब तक रुके। मुज़दलिफ़ा में रुकने के बाद हाजी को मिना के आमाल को अंजाम देने के लिए मिना की तरफ चलना है और वहाँ पर हज तमत्तु का चौथा अमल अंजाम देना है। और वो चौथा अमल क्या है, आए उसे स्क्रीन पर समझें। देखिए, हज तमत्तु का जो चौथा अमल अंजाम देना है वो है जमरे उक़बा या जमरे कुबरा को 7 कंकरी मारना। कब मारनी है आपको? 10 ज़िलहिज को सूरज निकलने के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब के दरमियान तक। आम लोगों के लिए यह वक्त बताया गया है कि इस दरमियान आपको जमरे उक़बा पे जाकर आपको कंकरी मारनी है, कि जिसे जमरे कुबरा भी कहा जाता है। वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर एक तवज्जो कीजिएगा कि किस किस चीज के एतबार से जो शराइत है कंकरी के वो क्या होने चाहिए। देखिए, आपको तो सबसे पहले चीज ये है कि नियत क़ुर्बतन इल्लाह और इखलास की नियत के साथ आपको कंकरी मारनी है। 7 कंकरी मारनी है। तीसरी शर्त यह है कि एक एक करके मारनी है, आप एक साथ 7 कंकरियां नहीं फेंक सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको ये ध्यान देना है, ये तवज्जो देनी है कि वहां पर कंकरी जमरे के ऊपर जाकर लग रही है या नहीं लग रही है। लिहाजा जमरे पर जब तक के लगेगी नहीं उस वक्त तक वो एक कंकरी मानी नहीं जाएगी। इसी तरीके से आपको मारना है दूर से, ऐसा नहीं कि नजदीक जाकर रख दें। अगर रख दे रहे हैं तो ये भी माना नहीं जाएगा। इसी तरीके से अपने हाथ से मारना है। वहां पर भीड़ बहुत होती है, आपने हाथ उठाया, पीछे वाले ने, किसी ने जो है वो धक्का दे दिया आपको और वो कंकरी आपके हाथ से छूट के जाके लग गई, ये भी नहीं मानी जाएगी। तो ये तमाम शराइत पाए जाने जरूरी है। हाजियों को जो चौथा अमल अंजाम देना है यानी जमरे अक़बा को कंकरी मारना, उसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है, आए उसे एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट, जमरे अक़बा को जो कंकरी मारनी है उस कंकरी की खुसूसियत के बारे में है। कंकरी हुदूद हरम पे से होनी चाहिए। बेहतर यह है कि आप मुज़दलिफ़ा यानी मशअरुल हराम से उन कंकरियों को चुनें। दूसरी शर्त यह है कि कंकरी पहले से इस्तेमाल शुदा नहीं होनी चाहिए और बेहतर और मुस्तहब यह है कि कंकरी जो होनी चाहिए वो उंगली के पोर के बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि हाजी जब कंकरी मारते हैं तो चूंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा होती है और वहां पर इंसान को शक होने लगता है कि 7 कंकरी मारनी थी, हमें नहीं मालूम 6 मारी है मैंने या 7 मारी है। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बिना कम पर रखेंगे, यानी हम ये समझेंगे कि अभी हमने 6 ही कंकरी मारी है और 1 कंकरी फिर से मारेंगे ताकि मुकम्मल 7 कंकरियां हो जाएं और ये रमिए जमरा मुकम्मल हो जाए। मेरा सवाल यह है कि आजकल जमरात को दीवार की शक्ल में बना दिया गया है, तो क्या दीवार को मारना या ऊपर के फ्लोर पर जाकर मारना काफी होगा? अयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक पुराने ही जमरे पर आपको कंकरियां मारनी है। एहतियात वाजिब की बिना पर नए वाले हिस्से पर कंकरियां मारना काफ़ी नहीं है, चाहे वो फ्लोर की शक्ल में हो, चाहे वो नया हिस्सा दीवार की शक्ल में हो। यहाँ पर एक जिम्मेदारी उन अफराद की कि जिनके लिए पुराने वाले हिस्से पर कंकरियां मारना मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। तो उनके लिए हुक्म यह है कि अगर बिल्कुल मुमकिन नहीं है या बहुत ज़्यादा जहमत और सख्तियां हैं आपके लिए, तो आप किसी को नायब बना सकते हैं कि आप अपना नायब बना दीजिए। आप जाएं ऊपर वाले फ्लोर पे मारें और एक कोई बंदा ऐसा हो कि जो आपकी जानिब से जाए और वो नीचे हिस्से पर कंकरियां मारे। तो यहाँ तक हमने हज तमत्तु की 4 अमाल को जिक्र कर दिया। सबसे पहला अमल था एहराम बांधना, फिर उसके बाद दूसरा अमल था मैदान अरफात में रुकना, तीसरा अमल था मुज़दलिफ़ा या मशअरुल हराम में रुकना और चौथा अमल था जमरे उक़बा को कंकरियां मारना। तो आए 5वां अमल क्या है उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। हज तमत्तु का 5वां अमल जो है वो आपको कुर्बानी करनी है। कहां पर कुर्बानी करनी है और कब कुर्बानी करनी है, तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपको कुर्बानी करनी है 10 ज़िलहिज या 11 ज़िलहिज या 12 ज़िलहिज।
لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ 10 ذی الحج کو قربانی کریں گے احتیاط واجب کی بنا پر۔ کب کرنی ہے؟ جب آپ نے کنکریاں مار لی ہے جمرہ عقبہ کو، تب آپ کو قربانی کرنی ہے۔ کہاں پر کرنی ہے؟ میدان مینا میں۔ اگر وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے اور ممکن نہیں ہے تو پھر وادی محصر میں آپ کو جا کر قربانی انجام دینی ہے۔ قربانی کن جانوروں کی ہوگی؟ یا تو اونٹ کی ہوگی، یا اسی طریقے سے گائے کی قربانی ہوگی، یا بکری کی قربانی ہوگی، یا بھیڑ کی قربانی ہوگی، یا دمبے کی قربانی ہوگی۔ ان جانوروں کی عموماً قربانی کی جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ ایک قربانی کا عمل انجام دے دیا تو 5واں عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جس جانور کی ہمیں میدان مینا میں قربانی کرنی ہے اس کے کچھ اہم شرائط ہیں کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس جانور کا سالم ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خصی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا بکری یا بکرا ہے تو اس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو اور تیسرے میں داخل ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، کیا قربانی کرنا خود سے ضروری ہے یا پھر حاجی حضرات کسی اور کو بھی قربانی کرنے کے لیے نائب بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ حج کے موقع پر مینا میں قربانی کرنا یا وہاں جانا آسان نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حاجی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود قربانی کرے، بلکہ وہ کسی ایک دوسرے شخص کو نائب بنا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، نائب خود نیت کرے گا قربانی کی۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ حاجی بھی نیت کرے قربانی کی۔ ہاں، نائب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے حج تمتع کا 5واں عمل یعنی قربانی کو انجام دے لیا تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ حج تمتع کا 6واں عمل انجام دے۔ 6واں عمل کیا ہے؟ آئیں اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ حج تمتع کا 6واں عمل جو ہمیں انجام دینا ہے وہ ہے حلق یعنی سر کو مڈانا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یا تقصیر۔ حلق یعنی سر مڈانا اس شخص کی ذمہ داری ہے احتیاط واجب کی بنا کے اوپر کہ جو پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا سر مڈائے۔ لیکن جو پہلی مرتبہ نہیں ہے، دوسری تیسری مرتبہ ہے، تو انہیں اختیار ہے، چاہے تو وہ سر مڈائے یا پھر اپنے بال کو چھوٹا اور تھوڑا سا جو ہے وہ بال کٹوا لے۔ لیکن افضل ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ حلق کروائیں یعنی اپنے سر کو منڈوائیں۔ خواتین حلق نہیں کریں گی یعنی انہیں تقصیر کرنا ہے، اپنے سر کو وہ نہیں منڈوائیں گی بلکہ بال کو تھوڑا سا جو ہے وہ کٹوائیں گی یا کاٹیں گی۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ کہ اس عمل کو آپ کو کب کرنا ہے، یعنی آپ حلق کب کریں گے، تقصیر کب کریں گے؟ جب قربانی کا جانور اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر قربانی انجام دینی ہے، وہاں پر جب پہنچ گیا ہے تو آپ حلق یا تقصیر کر سکتے ہیں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب قربانی کو آپ انجام دے لیں اس وقت یا آپ کی جانب سے کوئی نائب قربانی کر لے، پھر آپ حلق یا تقصیر کریں گے۔ یہ حلق اور تقصیر کہاں پر کرنی ہے؟ توجہ دیجیے گا، مینا کے میدان میں آپ کو انجام دینی ہے، قربتاً اللہ، اخلاص کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص مینا کے میدان سے باہر نکل گیا اور اس نے حلق یا تقصیر کو انجام نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ پلٹ کے واپس مینا کے میدان میں آئے، حلق یا تقصیر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ انجام دے۔ اور اگر واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے بال کو مینا کے میدان میں بھیجنا ہوگا۔ حاجی نے جب تقصیر کر لی یعنی جب اپنے بال کو کاٹ لیا تھوڑا سا یا حلق کر لیا یعنی اپنا سر منڈوا لیا، تو ایسی صورت میں اس پر بہت سی ایسی چیزیں کہ جو حرام تھی وہ اب حلال ہو جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی اس پر حرام رہیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر خوشبو، بوئے خوش جو ہے وہ ابھی بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد کے اوپر اس کی عورت ابھی بھی حرام رہے گی۔ مرد اور عورت کا آپس میں لذت جنسی حاصل کرنا یہ بھی حرام رہے گا۔ یہ ساری چیزیں کب حلال ہوں گی ابھی انشاءاللہ آگے اسے بیان کیا۔ حج تمتع کا 7واں، 8واں اور 9واں عمل ہے طواف، نماز طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ طواف، نماز طواف اور سعی کے تمام احکام ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو فرق آئے گا وہ صرف اور صرف نیت کا فرق ہوگا۔ نیت آپ کو حج تمتع کے طواف، حج تمتع کے نماز طواف اور حج تمتع کی سعی کی کرنی ہے، قربتاً اللہ، اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ ہاں، آپ کو نماز طواف یا سعی کب کرنی ہے، اس کا وقت کیا ہے، تو آئیں اسے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ان تینوں عمل کا ویسے تو وقت جو بیان کیا گیا ہے وہ ذی الحج کے آخر تک آپ کسی دن بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن
مستحب یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کے دن ان تینوں عمل کو انجام دے لیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 11 ذی الحجہ سے زیادہ تاخیر نہ کریں ان تینوں عمل کو انجام دینے میں۔ اور ہاں، یہ یاد رہے کہ آپ کو یہ طواف، نماز طواف اور سعی جو انجام دینی ہے وہ حلق یا تقصیر کے بعد انجام دینی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اجازت ہے کہ حلق یا تقصیر سے پہلے اس عمل کو انجام دے لیں، اس کے لیے آپ توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ طواف النساء اور اس کی نماز، یعنی نماز طواف النساء، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ تمام احکام کے جو پہلے میں نے ابھی بیان کیا ہے طواف کے سلسلے سے اور نماز طواف کے سلسلے سے، وہ سب یہاں پر بھی آئیں گے۔ بس صرف اور صرف نیت اور ارادے کا فرق ہوگا کہ نیت میں آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں طواف النساء کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا نماز طواف النساء پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ۔ بس صرف اور صرف نیت کا فرق پایا جائے گا۔ دیکھیں، طواف النساء اور نماز طواف النساء کو ہمیں سعی کے بعد انجام دینا ہے۔ جب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو انجام دے لیا، پھر آپ آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس اور وہاں پر طواف النساء انجام دیں گے، نماز طواف پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر سعی سے پہلے طواف النساء کو انجام دے لیا، تو ایسے صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے جائے سعی کو انجام دے اور دوبارہ آ کر طواف النساء اور نماز طواف النساء کو انجام دے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بھولے سے انجام دے لے رہا ہے سعی سے پہلے طواف النساء کو، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ مستحب اور افضل یہی ہے کہ یہاں پر بھی وہی کام کرے، یعنی پہلے سعی کو انجام دے، دوبارہ آئے طواف النساء اور نماز طواف النساء کو پھر سے انجام۔ جب حاجی نے 10واں اور 11واں عمل انجام دے لیا، یعنی طواف النساء اور نماز طواف النساء کو پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سے آپ کو ایک 12واں عمل انجام دینا ہے۔ وہ 12واں عمل کون سا ہے؟ آئیں اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ حج تمتع کا 12واں عمل یہ ہے کہ آپ کو میدان مینا میں رات گزارنی ہے قربتاً اللہ خلوص کے ساتھ۔ کب؟ شب 11 اور شب 12 میں آپ کو میدان مینا میں رات کو گزارنا ضروری ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا مینا میں رات گزارنا واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ افراد کہ جنہیں مینا میں رات گزارنا بہت زیادہ سختی اور مشقت کا سبب ہو، جن افراد کے لیے، یا انہیں اپنی جان مال یا عزت اور آبرو کا، یا اپنی فیملی کی جان مال اور عزت اور آبرو کا ڈر ہو، تو ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مینا میں رکے۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو مکے میں حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ یا ایسے افراد کہ جو مکے سے مینا کے لیے نکلے ہیں لیکن عقبہ مدنیون سے گزر کر مینا تک ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں، تو ان کے لیے بھی اختیار ہے کہ وہ راستے میں ہی کہیں پر اپنا وقت گزار لیں۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو 11 ذی الحجہ کی رات کے ابتدائی حصے میں یا اس سے پہلے ہی مینا سے نکل گئے ہیں مکے کے لیے، اور مکے میں آدھی رات سے لے کر صبح تک عبادت میں مشغول ہوں گے، تو ان کے لیے بھی مینا میں جانا واجب نہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ حاجی کے لیے میدان مینا میں رات گزارنا واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر میدان مینا میں رکنے کو ترک کر دے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ آئیں اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر دیکھیں۔ اگر حاجی میدان مینا میں نہیں رک رہا ہے تو ایسی صورت میں ہر رات کے بدلے اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا کہ وہ افراد کے جن کے بارے میں ابھی میں نے پہلے بیان کیا کہ کچھ افراد ہیں ایسے کہ جنہیں چھوٹ دی گئی ہے، تو ان کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک گروہ ان میں سے بھی ایسا ہے کہ جسے احتیاط واجب کی بنا کے اوپر کفارہ دینا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ افراد کے جنہیں میدان مینا میں رکنے میں بہت زیادہ مشقت اور تکلیف ہو رہی ہو اور زحمت ہو رہی ہو، اس بنا پر وہ میدان مینا میں رات نہیں گزار رہے ہیں، تو انہیں بھی احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بھولے سے رات میں رکنا چھوڑ دے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے رات میں نہ رکے، تو ایسی صورت میں اسے احتیاط کی بنا کے اوپر کفارہ ہر رات کے بدلے ایک بھیڑ دینا چاہیے۔ حج تمتع کا 13واں یعنی آخری عمل کیا ہے؟ آئے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ حج تمتع کا آخری عمل یہ ہے کہ آپ کو تینوں جمروں کو، یعنی جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو، جسے کبرا بھی کہا جاتا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کب؟ 11 اور 12 ذی الحجہ کو دن میں کنکریاں مارنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 12 کو رات میں بھی میدان مینا میں رک رہا ہے تو اس کے لیے
एहतियात वाजिब की बिना पर जरूरी है कि इन तीनों जमरे को आकर फिर से साथ साथ कंकरियां मारे। वो तमाम शराइत के जो मैंने पहले बयान किए हैं कंकरी के सिलसिले से, वो यहाँ पर भी आएंगे। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा कि नियत के साथ मारना है आपको। 10 और 11 जिलहिज को दिन में इन तीनों जमरों को मारना है। हाँ, तरतीब जरूरी है। तरतीब क्या होगी? पहले जमरे उला को मारना है, फिर जमरे वुस्ता को मारना है, और फिर जमरे उक़बा या जमरे कुबरा को आकर कंकरी मारनी है। 11 को भी ऐसे ही करना है और 12 को भी ऐसे ही करना है। 13 को अगर उस शख्स के लिए कि जो शबे 13 जो है वो मैदान मेना में रुक रहा है, उसके लिए 13 को भी यही जिम्मेदारी आएगी कि वो आने के बाद पहले जमरे उला, फिर जमरे वुस्ता और फिर जमरे उक़बा को कंकरियां मारेगा। तो यहाँ तक हमें उम्रे तमत्तु और हज्ज तमत्तु के तमाम अमाल का इल्म हो गया। हाँ, वो चीज़ें कि जिसका मैंने पहले वादा किया था कि वो कौन कौन सी चीज़ें ihram की हालत में हराम हैं, आए उसके बारे में जानते हैं। इसलिए कि अगर उन्हें हम नहीं जानेंगे तो ऐन मुमकिन है कि बाज़ मौके पर आपका हज बातिल हो जाए और बाज़ मौके पर आप पर कफ़ारा वाजिब हो। तो आए एक एक करके उन तमाम मुहर्रमात को जानते हैं। ihram की हालत में 3 किस्म के मुहर्रमात हैं। कुछ मुहर्रमात ऐसे हैं, कुछ हराम चीज़ें ऐसी हैं कि जो औरतों से मखसूस है, कुछ सिर्फ मर्दों से मखसूस है, और कुछ औरतों और मर्दों के दरमियान में मुश्तरक है। तो आए पहले देखते हैं कि औरतों से मखसूस कौन सी चीज़ है कि जो हराम है। ihram की हालत में जो चीज़ें हराम करार दी गई है उनमें से एक चीज़ के जो ख़वातीन से मखसूस है वो ये है कि ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने चेहरे को नकाब, पोशिया या पंखे वगैरह चीज से कि जिसके उनका पूरा चेहरा जो है वो ढक जा रहा है, ऐसी चीज से वो अपने चेहरे को न ढके, न छुपाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि इस तरीके से पोशिया बांधा गया है कि वो उससे पूरा चेहरा ढका हुआ है। ऐसा करना जायज नहीं है, बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर किसी चीज से भी वो अपने चेहरे को न छुपाए। और यहाँ पर इसी तरीके से खवातीन के लिए जायज नहीं है कि वो दस्ताना पहने, ग्लव्स पहने, उनके लिए ऐसा करना जायज नहीं है। लेकिन हाँ, इस हुक्म से कुछ मौरिद ऐसे हैं कि जहां पर खवातीन को राहत दी गई है, छूट दी गई है। एक एक करके उन्हें जानते हैं। खवातीन अपने हाथों के जरिए से अपने चेहरे को छुपा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, एहतियात मुस्तहब ये है कि सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपने हाथों से भी चेहरे को ना छुपाएं। दूसरी सूरत यह है कि खवातीन सोते वक्त अपने चेहरे को छुपा सकती हैं। तीसरी जगह जो छूट दी गई है वो है नमाज की हालत में चेहरे के साइड के हिस्से को थोड़ा सा छुपाना, ताकि ये यकीन हो जाए कि सर मुकम्मल तरीके से छुप गया है। अगर किसी और तरीके से मुमकिन ना हो तब जो है वो आपको इजाजत दी गई है। चौथी जगह के जहां पर इस हुक्म से छूट दी गई है वो है नामहरम से खवातीन का अपने चेहरे को छुपाना। लेकिन हाँ, उसका तरीका ये होगा कि आपको पुशिया या नकाब से चेहरा नहीं छुपाना है, बल्कि जो चादर है उसी के जरिए से, जिस तरीके से आमतौर से खवातीन घूंघट जिसे कहा जाता है, घूंघट निकालना, उस तरीके से आपको अपने चेहरे को छुपाना है। और आखिर में एक बहुत ही अहम पॉइंट के आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात वाजिब की बिना पर वो खातून के जो हालत एहराम में है वो अपने चेहरे को तौलिए के जरिए से, कि जिसके जरिए से उसका पूरा चेहरा या थोड़ा सा चेहरे का हिस्सा छुप जा रहा है, उससे अपने चेहरे को नहीं खुश्क कर सकती, नहीं पोंछ सकती है। मेरा सवाल यह है कि क्या ख़वातीन एहराम की हालत में मास्क या धूप वाला चश्मा लगा सकती हैं? देखिए, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक मास्क लगाने और धूप वाले चश्मा लगाने से खवातीन को परहेज करना चाहिए। हालत एहराम में ये दोनों काम इश्काल लगता है। देखिए, अगर कोई खातून अपने चेहरे को ढक ले रही है कि जिससे मना किया गया है तो उस पर कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, एहतियात मुस्तहब ये है कि वो एक गोश्तफंद कफ़ारे के तौर पर दे। हालत एहराम में जिस तरीके से औरतों से मखसूस हराम चीजें थी, उसी तरीके से मर्दों से भी मखसूस कुछ मुहर्रमात है। आए एक एक करके उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि मर्दों का दिन में मुतहर्रिक साये में चलना हराम है। मुतहर्रिक साया जैसे आप टैक्सी में या बस में कि जो बंद हो, या इसी तरीके से छाता लेकर चले, ऐसा करना मर्द हजरात के लिए हराम है, जायज नहीं है। साये में चलने के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि साये में चलने से मना किया गया है। लेकिन अगर कोई इंसान रुक रहा है कहीं पर, मसलन नमाज जमात के लिए रुक रहा है या खाना खाने के लिए किसी होटल में जाना चाह रहा है,
तो ऐसी सूरत में साये में जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि मर्द हजरात रात में टैक्सी या बस के जिसके ऊपर छत होती है उसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त यह है कि हवा बारियानी ना हो, यानी बारिश ना हो रही हो। अगर कोई मर्द दिन में साये में चल रहा है या रात में अपने आप को बारिश से महफूज करने के लिए किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर ले रहा है कि जो उसके लिए जायज नहीं थी, तो ऐसी सूरत में, और ये मजबूरी में हो या अख्तियारी हालत में हो, दोनों सूरत में उस पर एक गोस्फन कफारे के तौर पर देना जरूरी है। देखिए, एहराम की हालत में सिर्फ मर्द हजरात के लिए जायज नहीं है कि वो अपने पूरे सर को या सर के बाज हिस्से को टोपी से या चफिया से, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, या किसी और चीज से, मसलन तौलिया से या गमछा वगैरह से, किसी और कपड़े से अपने सर को छुपा ले। ये जायज नहीं है। सर का मतलब क्या है, वो कौन सा हिस्सा सर शुमार होगा? तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने सर की तौज़ीह ये दी है कि जो हिस्सा आम तौर से जहां पर सर के बाल उगे होते हैं वो हिस्सा सर है, और कान भी सर के हुक्म में ही शामिल है, यानी कान को भी आप नहीं छुपा सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या मर्द हजरात एहराम की हालत में मोबाइल से बात कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल के जरिए से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ मर्द हजरात की जो हालत एहराम में है, एहतियात वाजिब की बिना पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक अपने फोन को कान पर नहीं रख सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि आप स्पीकर पर बात करें। हाँ, अगर ब्लूटूथ वगैरह है कि जो थोड़ा सा दाखिली हिस्से को छुपाता है तो कोई हर्ज नहीं है। एक और हराम चीज के जो मर्द हजरात से मखसूस है वो है मर्द हजरात का जूता या मोजा या कोई ऐसी चीज पहनना कि जिससे उनका पूरा पैर छुप जाए। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि मर्द हजरात कंबल या लिबास एहराम या किसी और चीज के जरिए से अपने पैर को छुपा सकते हैं, कोई हर्ज। एहराम की हालत में अगर कोई मर्द जानबूझकर मोजा या इस टाइप की कोई चीज पहन ले रहा है तो एहतियात वाजिब की बिना पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के नजदीक उसे एक गोस्फन यानी एक भेड़ कफारे के तौर पर अदा करना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर उसने बूट या चप्पल वगैरह की जो बंद होती है उसे पहन लिया तो ऐसा शख्स गुनाहगार तो है, लेकिन उस पर कोई कफारा वाजिब नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज है कि जो मर्द हजरात से मखसूस है वो है मर्द हजरात का सिले हुए लिबास पहनना जायज नहीं है। इसके सिलसिले से एक दो अहम पॉइंट है, एक एक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मर्द हजरात के लिए बटन वाला लिबास या आस्तीन वाला लिबास पहनना जायज नहीं है। इसी तरीके से पैजामा या पैंट या अंडरवेयर की जो सिली हुई है ये तमाम चीजें पहनना जायज नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मर्द हजरात बेल्ट वाला पर्स की जो सिला हुआ होता है या इसी तरीके से गले में टांगने वाला पर्स के जो सिला हुआ होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अहम पॉइंट की जो खवातीन से मखसूस है कि खवातीन सिले हुए कोई भी लिबास पहन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए दस्ताना ग्लव्स पहनना जायज नहीं है। अगर हालत एहराम में किसी भी मर्द ने ऐसा लिबास पहन लिया कि जो उसके लिए पहनना हराम था तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो एक गोस्फन कफारे के तौर पर देगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी में पहन रहा है तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात वाजिब की बिना पर एक गोस्फन कफारे के तौर पर देना जरूरी है। यहां तक हमें यह मालूम हो गया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जो हालत एहराम में मर्दों पर हराम है खास तौर से या औरतों पर हराम है खास तौर से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मर्द और औरत दोनों पर हालत एहराम में हराम करार पाती हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज की जो मर्द और औरत दोनों पर हालत एहराम में हराम है वो है खुशबू का इस्तेमाल करना। इसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है, एक एक करके जानते हैं। एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल जायज नहीं है, चाहे वो लगाने की सूरत में हो या सूंघने की सूरत में हो। हत्ता ऐसे लिबास का पहनना भी जायज नहीं है कि जिस पर पहले से खुशबू लगी हुई हो और अभी उसकी खुशबू बाकी हो। इसके अलावा साबुन, शैम्पू इसी तरीके से पेस्ट वगैरह, इनमें भी अगर खुशबू पाई जा रही है तो उसका इस्तेमाल भी एहतियात वाजिब की बिना पर जायज नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि एहराम की हालत में फूल या पत्ती के जिसे लोग खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे भी सूंघना जायज नहीं है। इसी तरीके से अगर कहीं पर बदबू आ रही हो तो वहां पर आप अपनी नाक को बंद नहीं कर सकते हैं, जायज नहीं है। हाँ, लेकिन वहां से तेजी से गुजर सकते हैं।
دیکھیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں خوشبودار چیز کھا لے یا ایسا کپڑا پہن لے کہ جس کے اوپر خوشبو پہلے سے لگی ہوئی تھی اور اس کا اثر ابھی تک باقی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایک گوسفند کفارہ دینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز استعمال کر رہا ہے، مثلاً شیمپو یوز کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک گوسفند کفارہ دے۔ دیکھیں ایک چیز اور کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، وہ خود کو سجنے سنورنے کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے شیشے یا آئینے میں دیکھنا، اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو اہم پوائنٹ ہیں، آئے اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو شخص بھی حالت احرام میں ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے حالت احرام میں آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا تاکہ وہ اپنے آپ کو سجائے سنوارے، بناؤ سنگار کرے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون شیشے میں دیکھ رہی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص مثلاً علاج کے لیے، کوئی دوا لگانے کے لیے دیکھنا چاہ رہا ہے زخم پر، یا کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے اسے ہٹانے کے لیے شیشہ اور آئینہ دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت حالت احرام میں آئینہ یا شیشہ دیکھ لے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر سجنے سنورنے کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے کوئی خاتون یا کوئی مرد آئینہ یا شیشہ دیکھ رہا ہے تو اس کا کفارہ تلبیہ کہنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ ہے سرما لگانا۔ سرما دو طریقے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سرما کالا یا کسی اور کلر کا ہوتا ہے کہ جسے عرف میں عام طور سے زینت شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر حاجی اسے احرام کی حالت میں زینت کے عنوان سے میک اپ کی نیت سے لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بغیر میک اپ اور زینت کے ارادے کے بھی کرنا چاہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا سرما ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ کالا ہوتا ہے اور نہ ہی زینت اور میک اپ میں شمار ہوتا ہے، تو ایسے سرمے کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں ایسے سرمے کو بھی اگر کوئی انسان زینت کے عنوان سے، میک اپ کے عنوان سے لگا رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا کے اوپر جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان حالت احرام میں سرما لگا لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ایسا سرما لگا لے کہ جو حالت احرام میں حرام ہے، یعنی جو پہلی قسم میں نے بیان کی، اگر اس قسم کا سرما لگا لے رہا ہے تو احتیاط مستحب کے طور پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا چاہیے۔ ایک اور چیز کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ ہے میک اپ کرنا، زینت کرنا۔ اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں احرام کی حالت میں زینت کرنا، میک اپ کرنا یا ہر وہ چیز کہ جو زینت شمار ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسے مثلاً مہندی لگانا، حتیٰ بالوں میں رنگ کرنا یا مثلاً نیل پالش وغیرہ لگانا، اس قسم کی جو بھی چیزیں زینت مانی جا رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، یعنی مرد کو بھی اور خواتین کو بھی۔ یہاں پر ایک چیز اور خاص توجہ کیجیے گا، اگر کوئی انسان مثلاً بالوں میں مہندی لگا رہا ہے علاج کی خاطر تو وہ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی انسان زینت کے لیے انگوٹھی پہن رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی انسان مستحب کے طور پر، چونکہ مستحب قرار دیا گیا ہے نماز میں پہننا، اس عنوان سے پہن رہا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زینت کے عنوان سے ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سستانی نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں مثلا کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے وہ میک اپ کر لے رہا ہے، زینت استعمال کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایک اور چیز کے جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ ہے آئل لگانا، تیل لگانا، چاہے اس میں خوشبو نہ بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں جان بوجھ کر اور اسے یہ معلوم تھا کہ حالت احرام میں تیل لگانا حرام ہے اور وہ خوشبودار تیل لگا لے تو ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر ایک گوسفند کفارے کے طور پر دینا ہے۔ لیکن اگر اسے علم نہیں تھا، بغیر علم کے لگا لیا ہے اس نے خوشبودار تیل، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ایک فقیر کو کھانا کھلانا ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ حالت احرام میں ایک اور چیز ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ ہے حالت احرام میں ناخن کاٹنا، چاہے وہ آپ نیل کٹر کے ذریعے سے کاٹیں، چاہے وہ قینچی کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے مثلا بلیڈ کے ذریعے سے کاٹیں، ہر صورت
حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے تھوڑا سا ناخن کاٹے یا ایک مکمل ناخن کاٹے یا پوری انگلیوں کا ناخن کاٹے، ہر ایک کو حرام قرار دیا گیا. لیکن ہاں مجبوری میں مثلا ایک انسان کا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ناخن ٹوٹا ہوا اس سے بہت تکلیف دے رہا ہے، تو یہاں پر اس ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی انسان حالت احرام میں ناخن کاٹ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ایک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ایک ناخن سے لے کر 9 ناخن تک، چاہے وہ ہاتھ کے ہو یا پیر کے، اگر کوئی انسان حالت احرام میں کاٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہر ناخن کے بدلے 750 گرام اناج کفارے کے طور پر دینا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حالت احرام میں انسان اپنے دونوں ہاتھ کے تمام ناخن کو کاٹے یا دونوں پیر کے تمام ناخن کو کاٹے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے، چاہے آپ ایک ساتھ تمام ناخن کو کاٹیں یا الگ الگ ان تمام ناخنوں کو کاٹیں. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور پیر کی تمام انگلیوں کے ناخن کو کاٹ لے حالت احرام میں، تو اس کا کفارہ بھی ایک ہی گوسفند ہے. ایک اور چیز کے جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ ہے بال کا اکھاڑنا. اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں، ایک ایک کو سمجھتے ہیں. حالت احرام میں محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے جسم کے بال کو نوچے یا اکھاڑے یا اسے مثلاً جو ہے وہ بلیڈ سے یا کسی چیز کے ذریعے سے مونڈے، اصلاً جائز نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ایک بال کے تھوڑے سے حصے کو بھی کسی ذریعے سے الگ کریں. اگر وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یا تیمم کرتے وقت یا بدن سے کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے، اسے ہٹاتے وقت اگر انسان کے جسم سے ناخواستہ طور پر انسان کا بال اکھڑ جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اور اشکال نہیں رکھتا. انسان ضرورت کے وقت اپنے جسم کے بال کو اکھاڑ سکتا ہے، جسم کے بال کو مون سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سر اور بدن کو اس صورت میں کھجلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ اس سے ہمارے جسم سے کوئی بال نہیں اکھڑے گا یا بال ہمارا جدا نہیں ہوگا اور خون بھی ہمارے بدن سے نہیں نکلے گا. حالت احرام میں اگر انسان اپنا سر منڈوا لے یا بال کو اکھاڑ لے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے، اسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں. اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ضرورت کے بغیر اپنے سر کو منڈوا لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد سے سر کو منڈوایا گیا تو ایسی صورت میں یہاں پر ان تینوں کفارے میں سے کسی ایک کو انسان انتخاب کر سکتا ہے. پہلا کفارہ کیا ہے کہ 3 روزہ رکھ لیں آپ، یا پھر آپ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ 6 محتاج کو 6 فقیروں کو آپ 2 مطعم یعنی 1.5 کلو اناج کفارے کے طور پر ادا کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دے دیں، آپ سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے بغل کے بال کا. اگر انسان دونوں بغل کے بال کو ریموو کر لے، صاف کر لے، تو ایسی صورت میں اسے 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے. لیکن اگر صرف ایک بغل کے بال کو اگر کسی انسان نے ریموو کیا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے داڑھی کے بال کو یا سر کے بال کو اگر انسان اکھاڑ لے رہا ہے، ایک یا چند بال کو، تو ایسی صورت میں اسے 1 مٹھی اناج کفارے کے طور پر دینا ہے. اور آخری مرحلہ اگر کوئی انسان اپنے سر یا داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کوئی وجہ نہیں تھی، یوں ہی جو ہے وہ سر پہ یا اپنے داڑھی کے بال پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں کچھ بال، ایک یا چند بال آ جائیں، تو یہاں پر 1 مٹھی اناج آپ کو کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا. حالت حرام میں ایک اور چیز کو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے بدن سے خون کا نکالنا. احتیاط واجب کی بنا کے اوپر بدن سے خون کا نکالنا، چاہے وہ رگ کو کاٹ کے ہو یا حجامت کے ذریعے سے ہو یا کھجلانے کی وجہ سے ہو، کسی بھی ذریعے سے خون کا نکالنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر محرم شخص حالت احرام میں بغیر کسی ضرورت کے اپنے بدن سے خون نکال لے تو احتیاط مستحب کے طور پر اسے 1 گوسفند کفارے کے طور پر دینا چاہیے. ایک اور چیز کے جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اگرچہ یہ عام حالات میں بھی حرام ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا، گالی دینا یا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. لیکن حالت احرام میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی انسان حالت احرام میں جھوٹ بولے یا گالی دے
یا فخر کرے یعنی اپنے آپ کو برتر دوسرے سے سمجھے یا اپنے مال کو، نسب کو یا حسب کو، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، لیکن احتیاط مستحب کے طور پر اسے ایک گائے بھی کفارے کے طور پر دینی چاہیے۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک اور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جدال، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی بات سے انکار کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانا۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی میں قسم کھائی جائے یا مثلا صرف لفظ اللہ کے ذریعے سے قسم کھایا جائے، نہیں، بلکہ کسی بھی زبان میں اللہ کے جو بھی نام ہیں ان کے ذریعے سے اگر قسم کھایا جا رہا ہے تو اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان حالت احرام میں 3 بار لگاتار سچی قسم کھائے یا اس سے زیادہ سچی قسم کھائے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک بھیڑ کفارے کے طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے، اور اگر وہ 2 بار جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو 2 بھیڑ کفارے کے طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ 3 بار جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک گائے کفارے کے طور پر ادا کرے۔ احرام کی حالت میں ایک اور چیز ہے کہ جسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اس کے لیے الگ الگ کفارے بیان کیے گئے ہیں، آئے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان عمرہ تمتع کے احرام میں ہے، توجہ کیجیے گا، عمرہ تمتع کے احرام میں ہے اور انسان نے جمع کر لیا، انٹرکورس کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک اونٹ کفارے کے طور پر دینا ہے یا ایک گائے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر یہی جمع اور ہم بستری آپ نے کب کی ہے؟ حج تمتع میں، عمرہ تمتع میں نہیں، حج تمتع میں۔ کب؟ مشعر میں، مزدلفہ میں رکنے سے پہلے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک کفارہ بھی دینا ہے۔ آپ کا یہ حج باطل ہے، اس حج کو مکمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سے اگلے سال دوبارہ حج کو انجام دینا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے حج تمتع ہی میں احرام کی حالت میں کب جو ہے وہ انٹرکورس اور جمع کر لیا ہے؟ مشعر میں رکنے کے بعد اور طواف النساء کے چوتھے شوط کو مکمل ہونے سے پہلے تو ایسی صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہے، اسے ایک اونٹ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سیکسول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ چومے یا ان کا بوسہ لے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں سیکسول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کو کس کر لے رہا ہے، چوم رہا ہے اور اس سے منی نکل آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ایک اونٹ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کس کیا ہے لیکن منی نہیں نکلی سیکسول ڈیزائر کے ساتھ، لیکن اس نے بوسے لیا ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر کفارہ کیا ہے؟ اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر سیکسول ڈیزائر کے اس نے بوسے لیا ہے، کس کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کہ جو خود غیر محرم ہے یعنی حالت احرام میں نہیں ہے لیکن اس کا پارٹنر جو ہے وہ محرم ہے تو ایسی صورت میں اس نے جب بوسے لیا ہے، کس کیا ہے؟ اپنے پارٹنر کو کہ جو حالت احرام میں ہے، تو اس بنا پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر احتیاط واجب کی بنا پر ادا کرنا ہوگا۔ محرم انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو شہوت کے ساتھ یعنی سیکسول ڈیزائر کے ساتھ چھوئے یا اسے اپنی آغوش میں لے یا اسے شہوت کے ساتھ اٹھائے۔ لیکن ہاں، اگر بغیر شہوت کے چھو رہا ہے یا آغوش میں لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کے جو حالت احرام میں ہے اگر اپنے پارٹنر کو شہوت کے ساتھ چھو لے رہا ہے یا آغوش میں لے رہا ہے یا اسے اٹھا لے رہا ہے شہوت کے ساتھ تو ایسی صورت میں ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے۔ لیکن اگر بغیر شہوت کے چھوا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ محرم انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنے پارٹنر سے عشق و معاشقہ کرے، ہنسی مذاق کرے، جسے فورپلے کہا جاتا ہے۔ حتیٰ اگر انسان کو یہ معلوم ہے کہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کی طرف دیکھیں گے تو منی نکل آئے گی، تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے سیکشول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کی طرف دیکھنا۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہے کہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ دیکھیں گے تو منی نہیں نکلے گی، پھر بھی احتیاط مستحب کی بنا پر اسے سیکشول ڈیزائر کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔
اگر انسان اپنے پارٹنر کی طرف سیکشول ڈیزائر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی الگ الگ صورتیں ہیں اور الگ صورتوں کے الگ کفارے ہیں. آئے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر محرم انسان سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنے پارٹنر سے عشق و معاشقہ کرے اور منی نکل آئے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان ایک اونٹ کفارے کے طور پر دے. اور اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اونٹ کو کفارے کے طور پر دے سکے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک گوسفند کفارے کے طور پر دے. اگر محرم انسان اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی اور کو اس طریقے سے دیکھ لے کہ جو جائز نہیں اور اس سے منی نکل آئے تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک اونٹ کفارے کے طور پر دے. لیکن اگر بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہے بلکہ میڈیم حالات ہیں اس کے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ گائے کو کفارے کے طور پر دے، ایک گائے. اور اگر وہ فقیر ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک گوسفند کفارے کے طور پر دے. ایک اور چیز کہ جو احرام کی حالت میں حرام قرار دی گئی ہے وہ اگرچہ عام حالات میں بھی حرام ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے انسان کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے منی نکل آتی ہے، یعنی ماسٹر مشن کرنا. اسے حرام قرار دیا گیا ہے اور بعض صورت میں تو عمرے کے باطل ہونے کا بھی سبب بن جاتا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے آئے اسکرین پر دیکھتے ہیں. دیکھیں جو انسان حج تمتع کو انجام دے رہا ہے اگر وہ ماسٹر مشن کر لے رہا ہے معاذ اللہ کب مزدلفہ میں رکنے سے پہلے تک تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اونٹ کفارے کے طور پر دے گا. اس کا یہ حج باطل ہو جائے گا. پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کو پورا بھی کرے اور پھر اگلے سال آ کر دوبارہ سے اس حج کو انجام دے. ایک اور چیز کہ جسے حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے بدن کے جانوروں کا مارنا یا انہیں بدن سے نکال کر پھینکنا. جیسے جوئے کا مارنا یا احتیاط واجب کی بنا پر انہیں بدن سے نکال کر باہر پھینکنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا کے اوپر جو انسان حالت احرام میں ہے اسے چاہیے کہ وہ مکھی، مچھر یا چیٹی وغیرہ کہ جو اسے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں اسے نہ مارے. ہاں اسے بھگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے بھگایا بھی نہ جائے. اگر محرم انسان جوئے کو مار دے یا اپنے بدن سے یا لباس سے جوئے کو نکال کر باہر پھینک دے تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ فقیر کو ایک مٹھی اناج کفارے کے طور پر ادا کرے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جسے حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ پیش نہیں آتے ہیں. جیسے مثلا عقد پڑھنا، حالت احرام میں عقد پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بعض جزیات ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے حالت احرام میں صحرائی جانور کا شکار کرنا اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. حالت احرام میں اسلحے کو اٹھانا اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو ناظرین کرام امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ افراد کے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ. فی امان.